دیکھا پھر مانا ہے نا. میری مسکراہٹ دیکھی, میرے رخسار کی نورانیت دیکھی, میرے اخلاق کی بلندی دیکھی, میرے معجزات دیکھے, کیا نہیں دیکھا؟ کہہ دیا ہلتا ہوا پہاڑ رک جا تو رک گیا. جانور آتے قدموں میں پڑ جاتے, شجر حجر سلامی دیتے ہیں, تھوڑا سا پانی آپ کے دست مبارک کی برکت سے زیادہ ہو جاتا, تھوڑا سا کھانا آپ کی دعائیں مبارک سے سینکڑوں اور ہزاروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تم نے تو میرا بہت دیکھا پھر مانا. ایک قوم ایسی بھی ہے جو میرا کچھ نہ دیکھے گی, صرف سن کر وہ دیوانہ ہو جائے گی. کوئی آیا تھا یتیم عبداللہ, آمنہ کا لال, جس کے یہ محاسن تھے, یہ اوصاف, یہ اخلاق, یہ احوال, اور وہ سن کر کے سر دھنیں گے, سن کر کے تمہاری طرف سے وہ بھی اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوں گے. آج میرا دل ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہے. بتاؤ کون لوگ ہیں وہ؟ میں کہتا ہوں نبی کے صحابہ کے بعد سے اس میں جتنے لوگ بھی ہوں اللہ کی قسم 2022 کے یہ کلمے والے بھی اس میں شامل ہیں, شامل ہیں اس میں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ گویا اللہ کا نبی ہم کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے. یہ نبی کی سیرت ہے, رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ رحمت صحابہ کے لیے تھے تو ہمارے لیے بھی رحمت. صحابہ کو پیار دیا تو ہمیں بھی پیار دیا, صحابہ کو پیار دیا تو ہم کو بھی پیار دیا. کہہ گئے میں دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں. اور علماء کرام کی توجہ چاہیے, شاید یہی بات ہو, سمجھا کہ اللہ نے ایک نظام پہلے ہی سے رکھ دیا صحابہ کے زمانے سے پہلے سے. کیا کہ جب انسان دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں 3 سوال ہوتا ہے نا. ایک سوال تیرا رب کون, من ربک. دوسرا سوال وما دینک, تیرا دین اور مذہب کیا. تیسرا سوال انداز بدل جاتا ہے, یہ نہیں پوچھا جاتا تیرا رسول کون, انداز بدل گیا. تیرا رب کون, اللہ. تیرا دین کیا, اسلام. کتنا سا نام تھا, کوئی جواب تھا. اب سوال کا انداز بدل گیا. روایت میں ہے ما تقول فی ھذا الرجل, یہ تصویر دکھائی جاتی, ایک چہرہ دکھایا جاتا اور پوچھا جاتا یہ کون سے انسان ہے, ان کو پہچانتے ہو. مردے سے پوچھا جاتا دیکھ کے بولو یہ کون ہے. حدیث میں ہے کلمے والا کہتا ہے ھذا سیدنا و نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو ہیں, یہی تو ہیں جن کے نام کا کلمہ ہم رٹتے تھے, یہی تو ہیں جن کے نام کی بنیاد پر ہم دھمکائے جاتے تھے, یہی تو ہیں جن کے نام پہ ہمارے مال بھی چلے جائے تو مزے کی نیند آ جاتی تھی. یہی تو ہیں جن کے نام کے لیے, جن کے کام کے لیے, جن کے مشن کے لیے ہم نے اپنی 5 جوان نسلیں اولادوں کو مدرسوں کے حوالے کر دیا تھا. بڑھاپے میں ہم خود تھک کر روٹی کما لیتے تھے, مگر بیٹوں میں ایک کو محدث بنایا, ایک کو مفسر بنایا, ایک کو دارالفتہ میں بٹھایا, ایک کو محراب کا امام بنایا اور ایک کو منبر کا خطیب بنایا. یہ وہی ہیں جنہیں ہم کہیں تو کہیں ھذا محمد رسول اللہ, ھذا احمد رسول اللہ. یہ وہی ہے جنہوں نے اپنے بارے میں خود کہا انا احمد, انا محمد, انا حاشر, انا الماحی, انا العاقب. میں احمد بھی ہوں, میں محمد بھی ہوں, میں حاشر بھی ہوں, میں ماحی بھی ہوں, میں عاقب بھی ہوں, میرے اور بھی نام ہیں. یعنی ایمان والا پہچان لے گا. میں تشریح کر رہا ہوں حدیث میں جو بات کہی گئی اس کی پہچان لیں گے. جو کلمے والے نہیں ہوں گے وہ نہیں پہچانیں گے. اب ذرا سا آئیے نا, بات جوڑیے پیچھے سے. یوں بھی تو پوچھا جا سکتا تھا جی
کہ من رسولوں کا رسول کون ہے؟ تصویر نہیں دکھائی جاتی، خالی پوچھا جاتا رسول کون ہے، آپ کہہ دیتے محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، ہو جاتی بات، کیوں تصویر دکھائی؟ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا نا، میں اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں، تو اندر اندر جب سفر شروع ہوا ہماری میت کا، ہماری روح کا، تو اللہ نے پہلے ہی اسٹیشن پر قبر پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا، یا اس میت کو آپ کی بارگاہ تک پہنچا دیا اور بیچ کا فاصلہ دور کر دیا، لو میرے مصطفیٰ تیرے امتی کو دیکھ لے۔ یہ پیار کی بات ہے نبی کی، نبی کے پیار کی بات ہے جو امت کے ساتھ پیش آئی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جہت سے آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، نبی کی تعلیمات کے آئینے میں، نبی کے مجادات کے آئینے میں، نبی کے اخلاق کے آئینے میں، جس طرح سے دیکھنا چاہیں، ایک ایک جہت آپ کی سیرت کو واضح کریں۔ دیوانے ایسے اور تقدیر بھی ایسی جی کہ اللہ نے لکھ دیا تھا پہلے ہی سے، بے سہارا ہوں گے، بے سہارا ہوں گے، بے سہارا ہوں گے، لیکن سارے سہارے والوں پر غالب کر کے دکھا دوں گا۔ آپ کہتے ہیں نا ارے بھائی بہت اچھی تقدیر لے کے آیا، رشک کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، کیا تقدیر لے کر آیا؟ مٹی چھو دے تو سونا بن جائے، ہے کہ نہیں؟ بولتے ہیں نا کسی پر جب رشک کی نگاہ ڈالتے ہیں، تقدیر دیکھنی ہے تو سب سے خوبصورت محمد مصطفیٰ کی تقدیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہاں سے چلیے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا میں اپنے آخری نبی کو بھیجوں اور آخری نبی کے ذریعے سے اپنا کام مکمل کروا دوں، حق کی آواز مکمل کروا دوں، حق کا پیغام مکمل کروا دوں۔ دنیا میں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابا اس وقت خود موجود نہیں، یتیم، تھوڑے دنوں کے بعد اماں بھی چلی جاتی، سہارے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ اب دادا عبد المطلب ہیں، دادا عبد المطلب یہ بھی کچھ دن کے بعد دنیا سے رخصت۔ چچا میں ابو طالب ہے، عباس ہے، حمزہ ہے، ذرا دلچسپی لیجیے، حمزہ ہے، چچا تو ہیں مگر سب کو پتا ہے کہ چچا کیسے ہوتے ہیں، لاسٹ میں چل کر سب سے خطرناک چچائی ثابت ہوتے ہیں۔ خیر ابھی کیا ہوا، چچا تو سب ہیں، اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ کسی چچا کو شروع میں مسلمان ہونے کا موقع نہیں دیا، اس لیے کہ اگر شروع ہی میں مسلمان ہو جاتے، جب نبوت ملی تھی میرے نبی کو اسی وقت سارے چچا مسلمان ہو جاتے، سارا خاندان مسلمان ہو جاتا، تو لوگ کیا کہتے محمد کے بس میں نہیں تھا کہ اتنا چمکتے، یہ تو سارا خاندان بنو ہاشم کا اکٹھا جٹ گیا کہ یہ چمک گئے۔ اللہ نے سب کو ابھی کنارے رکھا۔ حمزہ کو ابھی اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، آئے گا ابھی آگے آئے گا۔ عباس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، آئے گا ابھی آگے آئے گا۔ ابو لہب تو دور کا، اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں، تبت یدا ابی لہب۔ ابو طالب کو بھتیجا تو سمجھ میں آیا، بھتیجے کا اسلام قبول کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ نظام دیکھ رہے، حالانکہ ابو طالب کو میرے نبی سے اتنی عقیدت تھی، محبت تھی، تعلق تھا، کل سب کچھ تھا، مگر التزام نہیں تھا۔ التزام عربی میں کہتے ہیں غلام بن کے جینا نصیب نہیں تھا۔ سب کچھ تھا، اقرار بھی تھا، علماء سب جانتے ہیں، التزام شریعت نہیں تھا، التزام تعلیمات مصطفیہ نہیں ان میں تھا۔ یعنی میں مصطفیٰ کا غلام ہو کے چلوں،
بھتیجے کا غلام ہو کے جیوں، بس یہ بات نہیں تھی. باقی مکے والوں کو کہتے تھے فواللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، میرے بھتیجے اپنا کام کرو، جب تک میں زندہ ہوں یہ کوئی آپ کو آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں پھوڑ دوں گا مکے والوں کی، کرو اپنا کام. ابو طالب کی محبت بتا رہا ہوں. کذبتم وبیت اللہ نبزی محمد، مکے والوں سے کہا تم سمجھتے ہو یہ بھتیجا اکیلا ہے؟ ارے جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو دیکھو گے سب سے پہلے میں سامنے آؤں گا. حتی وسط فی التراب دفینہ، ہاں میرے بعد کچھ کرنا ہو تو تم جانو، دفن ہو جاؤں گا، بھتیجے پہ ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گا. اتنا تعلق تھا، مگر ایمان نہیں نصیب ہوا. کیوں؟ غلام بننے کا فیصلہ نہیں کیا. ایک عام زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، امام غزالی وغیرہ نے یہی بات کہی، التزام شریعت کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، غلام بن کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ورنہ نبی کی تعریف کرتے، اس مذہب کی تعریف کرتے. کہتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا بھتیجے تمہارا دین بڑا اچھا ہے. ارے اچھا ہے تو کیوں نہیں قبول کرتے جی؟ چاول اچھا ہے تو کھاؤ نا. فواللہ، یوں کہا، کیا کہا؟ فواللہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. محمد تیرا دین بڑا اچھا ہے، دنیا میں ایسا دین ایسا مذہب تو کوئی نہیں. مان رہا ہے سب کچھ، لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ لولا المخافۃ او حذار مسبۃ، لولا المخافۃ او حذار مسبۃ لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. مجھے ڈر ہے کہ ابو جہل اور مکے والے مجھے گالیاں دیں گے کہ بھتیجے کے دین میں چلا گیا، تانا دیں گے، ورنہ تو تم دیکھتے ابو بکر سے آگے میں ہوتا. ارے اگر مگر کیا جی، عشق ہی کچا ہے مولانا. کیا وہ تو کھڑکی پر کھڑی ہے نا، آپ کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، کہتے ہو آج ٹھنڈی بہت ہے. دوسرے دن اس نے فون کیا تو کہتے ہو آج بارش ہو رہی. تیسرے دن فون کیا نیند بہت آ رہی. چوتھے دن فون کیا کہتے راستے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے. اس نے بھی لکھ کے بھیج دیا. کیا؟ کیسا گلا رقیب کا. مزہ لیجیے مفتیان کرام. رقیب کہتے ہیں مخالفین کو. کیسا گلا رقیب کا. کیسا گلا، گلا کہتے ہیں شکایت. ارے تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں. کیسا گلا رقیب کا، کیا تانے اقربا، تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار. یہ اس کھڑکی والے کا شعر ہے جو مولانا لوگ ممبروں سے دہراتے ہیں. وہ ایک لیڈیز کا شعر ہے، آج مفتی صاحب دہراتے ہیں ممبر سے. کہتی ہے کیا ڈر کرنا جی اس سے اور اس سے. وہ کیا کہیں گے؟ بارش سے ڈر گئے، کبھی ٹھنڈی سے ڈر گئے، کبھی کہتے ہو کہ سیوٹر غائب ہے، کبھی کچھ کہتے ہو. میں جان گئی تیرا عشق ہی کچا. کہیں تو میسج دیتے ہو، کیوں میسج بھیجتے ہو؟ کیسا گلا رقیب کا، کیا تانے اقربا، تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار. یہ مثال تھی کس کی؟ ابو طالب کی، جو میں کہہ رہا ہوں. اور جو اگر مگر کرتا ہے، جو اگر مگر کرتا ہے وہ عشق میں ناقص شمار کر لیا جاتا. ایک ابو بکر تھے جی، آئی بات تو ابھی سنیے، کہاں سے گھومی ہے اگر کسی کو یاد ہو تو بتانا. پہلے سنیے جو آ رہی ہے. میں نے کہا تقدیر سے بات چلی تھی، اب اس کو پورا کر لیتا ہوں پھر ابو بکر کو پکڑتا ہوں. میں نے کہا تقدیر کے اعتبار سے دیکھو تو نبی کی یہ سیرت بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ زندگی بھی دکھتی ہے کہ نبی سے بہتر تقدیر کسی کی نہیں. کیوں بھائی سر تو ہلائیے، نبی سے بہتر کسی کی تقدیر ہے؟ نہیں ہو سکتی. میں نے کہا جب ایمان اسلام کا دور شروع ہوا، ابا نہیں، اماں نہیں، سمجھا؟ اماں ہوتی تو نانی حال والے ساتھ دیتے، ابا نہیں تو ادھر بھی کوئی کام کا نہیں. چچا ہیں مگر وہ ساتھ نہیں. ابو طالب نے ساتھ تو دیا لیکن مذہب میں ساتھ نہیں دیا. حالانکہ ابو طالب نے تو آپ کا بچپن ہی میں ایک معجزہ کہہ لیجئے، بچپن ہی میں ایک کمال دیکھ لیا. مورخین لکھتے ہیں
کہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. وہ جاہلیت کا دور تھا. میرے نبی کی عمر 9 سال کے آس پاس تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب تم دعا کراؤ، عباس تم دعا کراؤ، ابو جہل تم مانگو. اب جو تھے اسی بھی تو آگے کریں گے جی. کسی کو فاتحہ نہیں آتی تو جس کو بسم اللہ آتی اسی کو امام بنائیں گے نا. کیوں مفتی صاحب؟ ہاں آپ آ جائیں گے تو پھر سب پیچھے ہو جائیں گے. کیا کریں گے؟ کسی کو نہیں آتی تو جس کو بسم اللہ آتی وہی 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے گا، پھر رکوع کر دے گا. اچھا خیر کیا کہا چچا ایک بھی ساتھ میں نہیں. اس کا نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اللہ جس طرح یہ پسند کرتا ہے کہ میں اپنی خدائی میں کوئی شریک نہ دیکھوں، اللہ یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے مصطفیٰ کی قربانیوں میں، اپنے مصطفیٰ کے کمالات میں کسی کو شریک نہیں دیکھنا چاہتا. ورنہ گھر والے کیا کہتے؟ خاندان بڑا تھا اس لیے چمک گئے، ورنہ ہم بتا دیتے. اس لیے گھر کے کسی آدمی کو قریب آنے نہیں دیا. خاندانی اثر نہیں تھا، میرے نبی کا کی نبوت کا اثر تھا کہ ابو بکر آئے، عمر آئے، یہ آئے اور وہ آئے. ورنہ ابو طالب کو بچپن میں نظر آیا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی. یہ دعا کرا دے، وہ دعا کرا دے، سب نے کعبہ پکڑ پکڑ کر مانگا. کعبہ انہی کے ہاتھ میں تھا مگر بارش آنے والی نہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ چچا نے کہا چلو بیٹا میرے ساتھ تم. اور ایک روایت میں کہ آپ نے خود ہی کہا میں بھی چلوں گا آج کعبہ کے پاس. جو بھی ہو حاصل میں بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھا کہ ابو طالب چچا میاں جو ہے مانگ رہے ہیں، لوگ مانگ رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی ہے، سوکھا ہے، لوگ مر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کو خود ذہن میں آیا کہ میں بھی چلوں. ابو طالب نے ایک روایت یہ ہے کہ ابو طالب نے کہا، سوچا کہ لاؤ بھتیجے کو ساتھ میں لے کے دعا کرو. تو بھتیجے کو لیا اور اللہ کے سامنے چہرہ دکھا دیا اور کہا اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ بارش ملے، ہماری عیاشیاں بدماشیاں تو معلوم ہے، لیکن کیا یہ چہرہ بھی اس قابل ہے کہ دکھا دیا جائے اور آپ کی رحمت کو ابھی بھی جوش نہ آئے؟ آپ کی رحمت کو ابھی بھی جوش نہ آئے؟ کیا یہ چہرہ بھی اس قابل ہے کہ دکھا دیا جائے اور محرومی باقی رہے؟ اتنا کہنا تھا کہ چھم چھم چھما چھم بارش آنی شروع. بتاؤ ابو طالب نے سب دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مگر پھر بھی اگر مگر میں رہ گئے وہ. اسی پر تو کہا جی پکا عاشق نہ بارش دیکھتا ہے نہ سیوٹر تلاش کرتا ہے، بولو بولو جی، اور نہ راستے میں کون کھڑا ہے یہ دیکھتا ہے. کیسا گلا رقیب کا کیا تانے اقربا، تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں. تو ابو طالب کو بھی نہیں آنے دیا. اب اللہ نے کام لیا. دیکھیے تقدیر کی بات بتا رہا ہوں سر، نبی کی تقدیر سے اچھی کسی کی تقدیر نہیں. سب سے پہلا ایمان لانے والا انسان سب سے خوبصورت تقدیر لے کر دنیا میں آیا تھا. سب سے پہلے صحابی کون؟ ابو بکر ہے. ٹھیک ہے، باقی وہ گھر کے لوگوں کو چھوڑیے، حضرت علی، حضرت خدیجہ. جی سب سے پہلے صحابی ابو بکر صدیق ہے. تقدیر اتنی خوبصورت ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یوں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو بکر صدیق کے سامنے غار حرا کی بات رکھی، اسلام پیش کیا، کلمہ پیش کیا، ابو بکر نے فوراً قبول کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن ایک مرتبہ صدیق اکبر نے پوچھ دیا، یا رسول اللہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اسلام لانے کے لیے نہیں، اسلام تو لا چکے، لیکن ایسے ہی پوچھا جاتا بھائی آپ مفتی ہیں تو سند کہاں ہے؟ مفتی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ میں مانتا نہیں ہوں، سند کہاں ہے؟ کہاں کی سند ہے؟ ایسا باتوں باتوں میں پوچھ دیا. تو صدیق اکبر نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے تم پوچھتے ہو؟
مجھے کیا یاد نہیں ہے؟ اور کیا تم کو یاد نہیں ہے؟ ارے ایک مرتبہ بہت پہلے، نبوت ملنے سے بہت پہلے، ابو بکر، تم اور میں دونوں گئے تھے ملک شام منڈی میں تجارت کرنے، اور وہیں قیام تھا۔ ایک دن صبح میں ابو بکر تم نے مجھ سے کہا تھا کہ محمد میرے ساتھی، تم ناشتہ اور چائے کی تیاری میں لگو، میں ذرا ایک جگہ کام سے جا رہا ہوں۔ یہ ایسا ہوا تھا، اور میں جا کے آتا ہوں۔ تم گئے اور جا کر ایک عیسائی عالم سے مل کر آئے، اس نے تم کو کوئی خواب، تم نے اس کو اپنا کوئی خواب بتایا تھا، اس نے تم کو تعبیر بتائی تھی، کچھ یاد ہے تم کو؟ کچھ یاد ہے تم کو؟ کہاں یاد آ گیا؟ مسکرا دیا وہ تو صدیق نے۔ کیا تھا؟ صدیق اکبر نے کوئی خواب دیکھا اور پھر صبح میں معلوم کیا یہاں تعبیر کون بتا سکتا ہے۔ ایک عالم کا نام، عیسائی عالم کا نام لیا گیا، اس کے پاس صبح صبح پہنچے۔ اس عیسائی عالم نے کہا ابو بکر تم تو بڑے قسمت کے دھنی دکھتے، قسمت کے دھنی اور غنی دکھتے ہو، کیا شاندار تیرا خواب ہے، کیا شاندار تیرا خواب ہے۔ تیرا خواب بتا رہا ہے کہ آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے، آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ تیرے خواب کا اشارہ ہے کہ وہ نبی جب آئے گا تو پوری زندگی اس نبی کا معاون، مددگار اور وزیر بن کر رہے گا، اور ان کی وفات کے بعد اس نبی کا خلیفہ اور جانشین بنے گا۔ تکون لہ وزیرا فی حیاتہ وخلیفۃ لہ فی بعد مماتہ، نبی کی وفات کے بعد تم خلیفہ بنو گے۔ ابو بکر صدیق سے کہا اس نے یہ خواب چھپا کے رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ ابو بکر نے چھپا کے رکھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں بتایا۔ آج جب صدیق اکبر سے اللہ کے نبی نے پوچھا، صدیق اکبر نے اللہ کے نبی سے پوچھا، کیا پوچھا؟ مت دلیل علی ما تدعی، مت دلیل علی ما تدعی، آپ کے دعوائے نبوت پر دلیل کیا ہے، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے نبی نے ایک چھوٹا سا جملہ بول دیا، ابو بکر نے مسکرا دیا۔ میرے نبی کہتے ہیں بتا دوں میری دلیل، بتا دوں میری نبوت کی دلیل، رؤیا کلتی اریتھا بالشام، رؤیا کلتی اریتھا بالشام، میری نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے کچھ پہلے ملک شام میں دیکھا تھا۔ ابو بکر کہنے لگے واقعی دلیل ہے، یہ کوئی آپ کو آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں پھوڑ دوں گا مکے والوں کی، کرو اپنا کام۔ ابو طالب کی محبت بتا رہا ہوں۔ کذبتم وبیت اللہ نبزی محمد، مکے والوں سے کہا تم سمجھتے ہو یہ بھتیجا اکیلا ہے؟ ارے جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو دیکھو گے سب سے پہلے میں سامنے آؤں گا۔ حتی وسط فی التراب دفینا، ہاں میرے بعد کچھ کرنا ہو تو تم جانو، دفن ہو جاؤں گا، بھتیجے پہ ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گا۔ اتنا تعلق تھا، مگر ایمان نہیں نصیب ہوا۔ کیوں؟ غلام بننے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ایک عام زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، امام غزالی وغیرہ نے یہی بات کی، التزام شریعت کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، غلام بن کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ورنہ نبی کی تعریف کرتے، اس مذہب کی تعریف کرتے، کہتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا بھتیجے تمہارا دین بڑا اچھا ہے۔ ارے اچھا ہے تو کیوں نہیں قبول کرتے جی؟ چاول اچھا ہے تو کھاؤ نا۔ فواللہ، یوں کہا، کیا کہا؟ فواللہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، محمد تیرا دین بڑا اچھا ہے، دنیا میں ایسا دین، ایسا مذہب تو کوئی نہیں۔ مان رہے ہیں سب کچھ،
لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ لولا المخافت او حذار مسبت، لولا المخافت او حذار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا۔ مجھے ڈر ہے کہ ابو جہل اور مکے والے مجھے گالیاں دیں گے کہ بھتیجے کے دین میں چلا گیا، تانا دیں گے، ورنہ تو تم دیکھتے ابو بکر سے آگے میں ہوتا۔ ارے اگر مگر کیا جی، عشق ہی کچا ہے مولانا، کیا وہ تو کھڑکی پر کھڑی ہے نا، آپ کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، کہتے ہو آج ٹھنڈی بہت ہے۔ دوسرے دن اس نے فون کیا تو کہتے ہو آج بارش ہو رہی ہے۔ تیسرے دن فون کیا نیند بہت آ رہی ہے۔ چوتھے دن فون کیا کہتے راستے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس نے بھی لکھ کے بھیج دیا۔ کیا کیسا گلا رقیب کا، مزہ لیجیے مفتیان کرام، رقیب کہتے ہیں مخالفین کو، کیسا گلا رقیب کا، کیسا گلا، گلا کہتے ہیں شکایت، ارے تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں، کیسا گلا رقیب کا، کیا تانے اقربا، تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں۔ یہ اس کھڑکی والے کا شعر ہے جو مولانا لوگ ممبروں سے دہراتے ہیں، وہ ایک لیڈیز کا شعر ہے، اور یہ مفتی صاحب دہراتے ہیں ممبر سے، کہتی ہے کیا ڈر کرنا جی اس سے اور اس سے۔ وہ کیا کہیں گے، بارش سے ڈر گئے، کبھی ٹھنڈی سے ڈر گئے، کبھی کہتے ہو کہ سیوٹر قائم ہے، کبھی کچھ کہتے ہو، میں جان گئی تیرا عشق ہی کچا۔ کہیں تو میسج دیتے ہو، کیوں میسج بھیجتے ہو، کیسا گلا رقیب کا، کیا تانے اقربا، تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار۔ یہ مثال تھی کس کی؟ ابو طالب کی، جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور جو اگر مگر کرتا ہے، جو اگر مگر کرتا ہے وہ عشق میں ناقص شمار کر لیا جاتا۔ ایک ابو بکر تھے جی، آئی بات تو ابھی سنیے، کہاں سے گھومی ہے، اگر کسی کو یاد ہو تو بتانا، پہلے سنیے جو آ رہی ہے۔ میں نے کہا تقدیر سے بات چلی تھی، اب اس کو پورا کر لیتا ہوں، پھر ابو بکر کو پکڑتا ہوں۔ میں نے کہا تقدیر کے اعتبار سے دیکھو تو نبی کی یہ سیرت بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ زندگی بھی دکھتی ہے کہ نبی سے بہتر تقدیر کسی کی نہیں۔ کیوں بھائی سر تو ہلائیے، نبی سے بہتر کسی کی تقدیر ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا جب ایمان اسلام کا دور شروع ہوا، ابا نہیں، اماں نہیں، سمجھا، اماں ہوتی تو نانی حال والے ساتھ دیتے، ابا نہیں تو ادھر بھی کوئی کام کا نہیں، چچا ہیں مگر وہ ساتھ نہیں۔ ابو طالب نے ساتھ تو دیا لیکن مذہب میں ساتھ نہیں دیا۔ حالانکہ ابو طالب نے تو آپ کا بچپن ہی میں ایک معجزہ کہہ لیجئے، بچپن ہی میں ایک کمال دیکھ لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، وہ جاہلیت کا دور تھا، میرے نبی کی عمر 9 سال کے آس پاس تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب تم دعا کراؤ، عباس تم دعا کراؤ، ابو جہل تم مانگو، اب جو تھے اسی بھی تو آگے کریں گے جی۔ کسی کو فاتحہ نہیں آتی تو جس کو بسم اللہ آتی اسی کو امام بنائیں گے نا، کیوں مفتی صاحب؟ ہاں آپ آ جائیں گے تو پھر سب پیچھے ہو جائیں گے، کیا کریں گے؟ کسی کو نہیں آتی تو جس کو بسم اللہ آتی وہی 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے گا، پھر رکوع کر دے گا۔ اچھا خیر، کیا کہا؟ چچا ایک بھی ساتھ میں نہیں۔ اس کا نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اللہ جس طرح یہ پسند کرتا ہے کہ میں اپنی خدائی میں کوئی شریک نہ دیکھوں، اللہ یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے مصطفیٰ کی قربانیوں میں، اپنے مصطفیٰ کے کمالات میں کسی کو شریک نہیں دیکھنا چاہتا۔ ورنہ گھر والے کیا کہتے، خاندان بڑا تھا اس لیے چمک گئے، ورنہ ہم بتا دیتے۔ اس لیے گھر کے کسی آدمی کو قریب آنے نہیں دیا۔ خاندانی اثر نہیں تھا، میرے نبی کا کی نبوت کا اثر تھا کہ ابو بکر آئے، عمر آئے، یہ آئے اور وہ آئے۔ ورنہ ابو طالب کو بچپن میں نظر آیا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ دعا کرا دے وہ دعا کرا دے، سب نے کعبہ پکڑ پکڑ کر مانگا، کعبہ انہی کے ہاتھ میں تھا مگر بارش آنے والی نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ چچا نے کہا
کہا چلو بیٹا میرے ساتھ تم، اور ایک روایت میں کہ آپ نے خود ہی کہا میں بھی چلوں گا آج کعبہ کے پاس، جو بھی ہو حاصل میں بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ ابو طالب چچا میاں جو ہے مانگ رہے ہیں، لوگ مانگ رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی ہے، سوکھا ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو خود ذہن میں آیا کہ میں بھی چلوں۔ ابو طالب نے، ایک روایت یہ ہے کہ ابو طالب نے کہا، سوچا کہ لاؤ بھتیجے کو ساتھ میں لے کے دعا کرو، تو بھتیجے کو لیا اور اللہ کے سامنے چہرہ دکھا دیا اور کہا اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ بارش ملے، ہماری عیاشیاں بدماشیاں تو معلوم ہے، لیکن کیا یہ چہرہ بھی اس قابل ہے کہ دکھا دیا جائے اور آپ کی رحمت کو ابھی بھی جوش نہ آئے، آپ کی رحمت کو ابھی بھی جوش نہ آئے؟ کیا یہ چہرہ بھی اس قابل ہے کہ دکھا دیا جائے اور محرومی باقی رہے؟ اتنا کہنا تھا کہ چھم چھم چھما چھم بارش آنی شروع ہو۔ بتاؤ ابو طالب نے سب دیکھا کہ نہیں دیکھا، مگر پھر بھی اگر مگر میں رہ گئے وہ۔ اسی پر تو کہا جی پکا عاشق نہ بارش دیکھتا ہے نہ سیوٹر تلاش کرتا ہے، بولو بولو جی، اور نہ راستے میں کون کھڑا ہے یہ دیکھتا ہے، کیسا گلا رقیب کا کیا تانے اقربا، تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں۔ تو ابو طالب کو بھی نہیں آنے دیا۔ اب اللہ نے کام لیا۔ دیکھیے تقدیر کی بات بتا رہا ہوں سر، نبی کی تقدیر سے اچھی کسی کی تقدیر نہیں۔ سب سے پہلا ایمان لانے والا انسان سب سے خوبصورت تقدیر لے کر دنیا میں آیا تھا۔ سب سے پہلے صحابی کون؟ ابو بکر ہے، ٹھیک ہے، باقی وہ گھر کے لوگوں کو چھوڑیے، حضرت علی، حضرت خدیجہ۔ جی سب سے پہلے صحابی ابو بکر صدیق ہے۔ تقدیر اتنی خوبصورت ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یوں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو بکر صدیق کے سامنے غار حرا کی بات رکھی، اسلام پیش کیا، کلمہ پیش کیا، ابو بکر نے فوراً قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک مرتبہ صدیق اکبر نے پوچھ دیا، یا رسول اللہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اسلام لانے کے لیے نہیں، اسلام تو لا چکے، لیکن ایسے ہی پوچھا جاتا بھائی آپ مفتی ہیں تو سند کہاں ہے؟ مفتی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ میں مانتا نہیں ہوں، سند کہاں ہے؟ کہاں کی سند ہے؟ ایسا باتوں باتوں میں پوچھ دیا۔ تو صدیق اکبر نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے تم پوچھتے ہو، مجھے کیا یاد نہیں ہے اور کیا تم کو یاد نہیں ہے؟ ارے ایک مرتبہ بہت پہلے، نبوت ملنے سے بہت پہلے، ابو بکر تم اور میں دونوں گئے تھے ملک شام منڈی میں تجارت کرنے، اور وہیں قیام تھا۔ ایک دن صبح میں ابو بکر تم نے مجھ سے کہا تھا کہ محمد میرے ساتھی تم ناشتہ اور چائے کی تیاری میں لگو، میں ذرا ایک جگہ کام سے جا رہا ہوں۔ یہ ایسا ہوا تھا، اور میں جا کے آتا ہوں۔ تم گئے اور جا کر ایک عیسائی عالم سے مل کر آئے، اس نے تم کو کوئی خواب، تم نے اس کو اپنا کوئی خواب بتایا تھا، اس نے تم کو تعبیر بتائی تھی، کچھ یاد ہے تم کو؟ کچھ یاد ہے تم کو؟ کہاں یاد آ گیا، مسکرا دیا وہ کوئی صدیق نے۔ کیا تھا؟ صدیق اکبر نے کوئی خواب دیکھا اور پھر صبح میں معلوم کیا یہاں تعبیر کون بتا سکتا ہے؟ ایک عالم کا نام، عیسائی عالم کا نام لیا گیا، اس کے پاس صبح صبح پہنچے۔ اس عیسائی عالم نے کہا ابو بکر تم تو بڑے قسمت کے دھنی دکھتے، قسمت کے دھنی اور غنی دکھتے ہو، کیا شاندار تیرا خواب ہے، کیا شاندار تیرا خواب ہے۔ تیرا خواب بتا رہا ہے کہ آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے، آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ تیرے خواب کا اشارہ ہے کہ وہ نبی جب آئے گا
تو تو پوری زندگی اس نبی کا معاون، مددگار اور وزیر بن کر رہے گا، اور ان کی وفات کے بعد اس نبی کا خلیفہ اور جانشین بنے گا۔ تکون لہ وزیرا فی حیاتہ وخلیفۃ لہ فی بعد مماتہ، نبی کی وفات کے بعد تم خلیفہ بنو گے۔ ابو بکر صدیق سے کہا اس نے، یہ خواب چھپا کے رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ ابو بکر نے چھپا کے رکھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں بتایا۔ آج جب صدیق اکبر سے اللہ کے نبی نے پوچھا، صدیق اکبر نے اللہ کے نبی سے پوچھا، کیا پوچھا؟ مت دلیل علی ما تدعی، آپ کے دعوائے نبوت پر دلیل کیا ہے؟ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے نبی نے ایک چھوٹا سا جملہ بول دیا، ابو بکر نے مسکرا دیا۔ میرے نبی کہتے ہیں بتا دوں میری دلیل، بتا دوں میری نبوت کی دلیل، رؤیاک التی اریتھا بالشام، میری نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے کچھ پہلے ملک شام میں دیکھا تھا۔ ابو بکر کہنے لگے واقعی دلیل ہے، محمد آپ اللہ کے نبی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں؟ اب میں تقدیر پر میں نے اس کو اٹھایا نا، نبی کی تقدیر میں یہ ہے کہ ایسے ایسے دیوانے اور مستانے آپ کو ملیں گے کہ بہت پہلے سے آپ کے معاونین کا انتخاب ہو چکا ہوگا۔ اور صدیق کے مقام کو کیا کہنا جی، صدیق کے مقام کو کیا کہنا، نبی کے اوپر بالکل فدا تھے اور دیوانہ تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں صدیق اکبر میں اتنی مشابہت تھی، اس قدر قریب تھے دونوں صفات میں، نبی تو بہرحال نبی تھے، کہ سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ ایک بڑا سا آئینہ ہے، کباٹ ہے آئینہ، سامنے کھڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آئینے کے اندر میں جو تصویر نظر آ رہی ہے تو یوں سمجھو باہر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اندر میں جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ ابو بکر صدیق۔ ساری صفات، سارے اخلاق، سارے اوصاف نبی میں نبی کی شان کے مطابق، صحابی میں صحابی کی شان کے مطابق موجود ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سیرت کا جلسہ ہے، نبی کو کسی اعتبار سے دیکھو، نبی کو چاہنے والے جیسے جیسے لوگ ملے، کسی اور نبی کو، کسی اور محبوب کو ایسے چاہنے والے کئی نہیں ملے۔ اس وقت کے دشمنوں نے کہا واللہ ما رأیت احدا یحب کحب اصحاب محمد محمدا، یہ کافر کہتا ہے، ایک کافر کہتا ہے محمد کے دیوانوں میں نے جیسی محبت پائی، میں نے بڑے بڑے عاشقوں کی بارگاہوں کا سفر کیا ہے، ان کی کہانیاں دیکھی ہیں، کسی معشوق کو، کسی محبوب کو ایسے عاشق نہیں ملے جیسے اس محمد عربی کے یہ چاہنے والے موجود ہیں۔ واللہ ما رأیت احدا یحب، واللہ ما رأیت احدا یحب کحب اصحاب محمد محمد۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، یہ نبی کی زندگی کی جھلکیاں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ نبی چاند میں ہے جھائیاں اور نبی کا چہرہ صاف، چاند سے تشبیہ دینا کیا یہ انصاف ہے؟ چاند میں ہے جھائیاں، نبی کا چہرہ صاف ہو، وہ تو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے تو نبی کے چاند کے، نبی کو چاند کے ساتھ جوڑ کے سمجھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ روشن چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ جی ایک چھوٹی سی بات سنا کے اب شاید بات ختم کرنی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے سن 9 ہجری آتا ہے، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 9واں سال ہے، 8ویں سال میں
مکہ فتح ہو گیا، ادھر ادھر سے لوگ اب آ رہے ہیں نبی کے پاس جماعتیں بنا بنا کر کے۔ ایک وفد آیا، وفد طارق اس کا نام، وفد طارق۔ وفد آ چکا ہے، ابھی مدینے کے باہر، شہر کے باہر کہیں رک گیا۔ ہم بھی کہیں رک جاتے ہیں، ہوٹل پر، کہیں ڈھابے وابے پر، پھر جگہ پر آتے ہیں، اس طرح کہیں وہ رک گیا خیمہ ڈال کر کے کہ تھوڑا آرام کر لیں، پھر جائیں گے نبی سے ملیں گے۔ تو وہ خیمے میں لوگ ٹھہرے، اتفاق سے اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر سے سواری گزری اور آپ ادھر سے گزرے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تھوڑی دیر رک گئے، خیریت پوچھی، معلوم یہ ہوا ایک نیا وفد کوئی آیا ہے۔ اتفاق سے ایک اونٹ وہاں پڑا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، نبی کو پسند آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ اونٹ بیچو گے؟ کہا ٹھیک ہے بیچیں گے، دام ملے گا تو بیچیں گے۔ دام طے ہو گیا، باتوں باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے، اور وہ لوگ اپنی مصروفیت میں تھے، آپس میں کہنے لگے ارے وہ کون آدمی تھا اونٹ لے کے چلا گیا، پیسہ، اونٹ لے کے چلا گیا، پیسہ۔ اور سب دوسرے کو کہنے لگے بات تو تو کر رہا تھا، بات تو تو کر رہا تھا، تجھ کو پیسے مانگنا تھا نا۔ اب پریشان، پیسہ کہاں گیا؟ مدینہ قریب ہے بالکل، خیمے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، عورتیں تھیں، اس میں سے ایک عورت جھانک کر کہتی ہے، پردے سے بولتی ہے، کہتی ہے لوگوں جھگڑا مت کرو، اونٹ آپ کا کہیں گیا نہیں ہے، میں بھی اس کو پہچانتی نہیں جو اونٹ لے کر گیا ہے، جس نے سودا کیا ہے، لیکن اس کی پیشانی پہ جو نور تھا وہ نور کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ دھوکہ کرنے والا نہیں۔ اس خاتون کی نگاہ بھی کتنی تیز تھی، کشف والی ہے، آپ تو مجاہدہ مراقبہ بھی کرتے ہیں پھر بھی نہیں پہچان پاتے۔ ابھی عورت کی تقریر چالو تھی، تسلی چالو تھی، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی ڈھیر ساری کھجوریں دو جگہ باندھ کر کے لے آئے، ایک تو تھما دیا اور کہا یہ آپ کے اونٹ کی قیمت ہے، اور ایک کو کہا کہ آپ مدینے کے مہمان ہیں، یہ دوسرا تھیلا لیجئے اور کھجوریں کھائیے۔ اس خاتون نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ پیشانی بتا رہی تھی کہ آدمی دھوکے باز نہیں ہے۔ نبی کے کمال کو کہاں تک کہا جائے، میں نے کہا اللہ کے احسان کو جیسے ہم سمجھ نہیں سکتے تو بولیں گے کہاں تک، نبی کے کمالات کو ہم سمجھ نہیں سکتے تو دہرائیں گے کیسے؟ جی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے شوق ہوا نعت مصطفیٰ لکھوں، قلم لے کے بیٹھا، تھوڑا سا لکھا، پھر میں نے ملایا نبی کی نعت اور نبی کا مقام، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ نعت جو میں نے لکھی ہے وہ تو فرش پر دکھ رہی ہے اور نبی کا مقام تو عرش کے قریب ہے، پھر سے لکھوں، میں نے یہ پھاڑ دیا، پھر اور اچھا لکھا، پھر دیکھا تو وہی بات ہے، عرش اور فرش کی نسبت ہے، پھر پھاڑ دیا، پھر اور اچھا لکھا، پھر پھاڑ دیا، تھک گیا اور لاسٹ میں یہ لکھا، کہنے لگے مصطفیٰ کی روح معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ندانم قدامی سخن گو یمن، نہیں معلوم کیا بول دوں جو آپ کی شان پر فٹ ہو جاوے، مجھے علم ہی نہیں کیا بول دوں کہ آپ کی شان پر فٹ ہو جائے، ندانم قدامی سخن گو یمت کی والا ترین زمچ من گو یمت، جو بولتا ہوں اس سے اونچے آپ نظر آتے ہیں، جو بولتا ہوں اس سے اچھے آپ نظر آتے ہیں، کیا بول دوں؟ پھر لاسٹ میں کہنے لگے میں کیا بولوں گا، کھوپڑی تھوڑی ہے، تیرے حسن کا سمندر بے کراں ہے، لا نہایت ہے، تجھے جس نے اتنے محاسن والا بنایا ہے، اتنے کمالات والا بنایا ہے، وہی سمجھے وہی بولے کہ تو کیا ہے۔ تو کہہ دیا کہ اس نے قرآن میں جو آپ کی تعریف میں سورہ طٰہٰ اتاری ہے، سورہ یاسین اتاری ہے، وہی آپ کا تعارف ہے، باقی سارے انسان مل کر کے آپ کے بارے میں کچھ بولے تو حق ادا نہیں ہو سکتا، پس لکھ دیا شیخ سعدی نے ثنائے تو طٰہٰ
وَيَاسِي بَسَس تُرَا عِزِّ لَوْلَا کو تمکی بسس. سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ طٰہٰ پڑھ لو، پھر جو نقشہ بنے نظروں کے سامنے آئے وہی کہو یہ نقش محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بن کر دیتے ہیں. جی بہرحال عرض یہ کرنا ہے میرے بھائیوں کہ یہ سب جتنی باتیں کہی جا رہی نبی کے کمالات سکھائے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، تو سننے سے زیادہ ہمیں سیکھنے کا جذبہ اندر میں پیدا کرنا چاہیے. آدمی کہتا ہے نا چائے گرم چائے گرم چائے گرم، کیا بولنا مقصود اس کا ہے؟ خالی سنو؟ نہیں، خریدو اور پیو، خریدو اور پیو. ٹرین پہ نہیں بولتا پاؤ وڑا پاؤ وڑا پاؤ وڑا، کیا مطلب؟ کھاؤ. ایسے ہی جب نبی کی اچھی باتیں سنائی جا رہی ہیں تو مطلب ہی کی زندگیوں میں ڈالو. آپ اپنے ابا کو نہیں معاف کرتے، اماں کو نہیں معاف کرتے، بیوی کو کیسے معاف کرو گے؟ جی میرے نبی نے سکھایا ہے ماتحتوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ اچھا کرو. نبی کی آخری تعلیم دنیا سے اب جا رہے ہیں. 2 نصیحت آخری فرمائی آپ نے. ایک کا تعلق اللہ سے، ایک کا تعلق کمزور بندوں سے. آخری بات، آخری نصیحت الصلاۃ، الصلاۃ، نماز. وما ملکت ایمانکم، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی رعایت کرنا. میں دنیا میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور رحمت کی زیادہ ضرورت وہیں پڑتی ہے جو کسی کے انڈر میں ہوتا ہے. اس لیے کہ جو بھاری ہوتا ہے وہ غصہ بھاری دکھانا جانتا ہے. میرے نبی نے معاف کرنے کی صفات بتائی، میرے نبی نے معاف کرنے کا انعام بتایا. میرے نبی نے معاف کر کے ایک مثال قائم کی. وہ طائف کی سرزمین کو کون نہیں جانتا؟ پتھر اتنے برسے، تکلیف اتنی ہوئی کہ زندگی میں کسی موقع پر اتنا آپ کو دکھ نہیں ہوا. اس موقع پر فرشتہ آتا ہے نا، آتا ہے، کہیے تو بدلہ لے لوں، کہیے تو بدلہ لے لوں. وحد کے موقع پر نہیں آیا کہ کہیے تو بدلہ لے لوں، بدر پر نہیں آیا کہ کہیے تو بدلہ لے لوں، مکی زندگی میں کانٹے چبھائے گئے تو نہیں آیا کہ کہیے تو بدلہ لے لوں. طائف کے موقع پر کہیے تو بدلہ لے لوں. ملک الجبال آیا، فرشتہ آیا. اس موقع پر ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتے؟ سب کو اندر کر دو، جتنے میرے دشمن ہیں اور جتنوں نے اس میں حصہ لیا ہے سب کو سزا دے دو. میرے نبی نے فرشتے سے کہا، کیا کہا؟ کیا تم بیچ میں آ گئے؟ ہمارا ان کا معاملہ ہے، ہمارا ان کا معاملہ ہے، تم کہاں بیچ میں آ گئے؟ فرشتہ کہتا ہے بولو تو پیس کے رکھ دوں. تو میرے نبی نے کہا میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ یہ بنے گا کسی سے؟ یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی سیرت ہے. بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ فرشتہ تو چلا گیا، لیکن اللہ کے نبی کو خیال آیا کہ ایک اور طاقت ہے، وہ کہیں ڈائریکٹ حملہ کر دے تو وہ ہے اللہ کی طاقت. کہیں وہ طائف والوں پر ڈائریکٹ کوئی عذاب، کوئی پتھر، کوئی مصیبت ڈال دے تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا الہی الہی پھول برسا. کیا کہا؟ الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، اور الہی رحم کر کوہسار طائف کے مکینوں پر. دشمن کے لیے دعا کرنا کس کو آتا ہے جی؟ بھائی کی دیوار کھڑی ہوتی ہے، چھت لگتی ہے تو ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتا. بھائی کی بات کر رہا ہوں، دشمن کی نہیں. کہتے ہیں لاتا کہاں سے؟ کہتے ہیں کم وقت لاتا کہاں سے ہے اتنا؟ پڑوس میں بھائی کی دکان چلتی ہے، آپ کی بھی چلتی ہے، لیکن اس کی کیوں چلی؟ ہاں آپ اکیلے کھاؤ نا. یہ جذبہ ہے ہمارا. قرآن مجید نے ہماری فطرت بتائی ہے کہ اگر انسانوں تم کو جنت کی چابی میں دے دیتا
تو تم اتنے بخیل ہو اپنے مزاج کے کہ جنت میں تم شاید اکیلے ہی رہ جاتے، ابا اماں کو بھی نہیں آنے دیتے۔ وہ تو اچھا ہے کہ چابی میرے پاس ہے۔ کہاں ہے قرآن میں؟ قل، میرے مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے، پڑھ کے سناؤ، بخیلوں کو سناؤ۔ یہ انسان اتنا بخیل ہے ابا کو بھی نہیں آنے دے گا۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، میرے رب کے خزانے کی چابیاں تمہیں اگر مل جائے تو کیا کرو گے؟ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، کسی کو نہیں آنے دو گے، سوچو گے کہ یہ بہت بڑا پیٹ والا ہے، آئے گا تو سب کھا جائے گا۔ کیوں بھائی انسان جانے میں کوئی مشکل بات نہیں دیکھی، ابا اماں بوڑھے ہو گئے، بار بار ڈاکٹر کے یہاں جانا پڑتا ہے تو ٹینشن آتا کہ نہیں آتا؟ کیا ہوتا ہے؟ ارے درد تو اماں کو ہے نا، درد تو ابا کو ہے نا، اور پریشان آپ کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہ پیسہ جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ پیسہ جا رہا ہے۔ بتاؤ بخیلی ہے کہ نہیں ہے؟ بچا بچا کے رکھنے کا مزاج ہے کہ نہیں؟ اسی کو تو کہا قرآن نے کہ تم کو جنت کی چابی مل جائے، پھر بھی تم کو کسی کو آنا گوارا نہیں ہوگا، اتنے تم دل کے تنگ ہو۔ میرے نبی نے مزاج بنایا، جتنا خرچ کرو گے کسی بندے اور بندی پر، اللہ کی نصرت کی اسی انداز میں بارش ہوگی۔ کہتے ہو سمجھا؟ کیا بتاؤں، جب سے گھر والی آئی یار دوا 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 دوا، تمہیں پتہ ہی نہیں گھر میں روزی کیسے آتی ہے۔ ایک چھوٹے سے جملے نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی تعلیم نے تسلی دے دی۔ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، آپ نے فرمایا جو تمہارے گھر میں، تمہارے اندر میں جو کمزور ہیں، اپنی روٹی خود نہیں کما سکتے، جیسے تمہاری بیوی، تمہارے ابا، تمہاری اماں، تمہاری اولاد، اگر یہ نہیں کما سکتے، تم کماؤ اور کھلاؤ، کماؤ اور کھلاؤ، تو سمجھ جاؤ اگلی روزی کا ابھی سے تمہارے لیے فیصلہ ہو رہا۔ یہ سارا ذہن بنایا جس نے، اس کی سیرت کا کیا کہنا جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 9 بج گئے۔ الحمدللہ ہمارے تمام شہر رسول کے، تحصیل رسول کے مساجد کی طرف سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر یہ ہمارے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے یہ الفاظ نہ کہہ بیٹھے یہ مفتی کو کیا تھا کہ اس نے سب سے پیسہ جمع کر لیا۔ اس لیے کہ جن افراد نے ہمارا تعاون کیا ہم ان کے شکر گزار رہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو مسجد ابو ہریرہ احباب نگر سے جو اس جلسے کے اندر تعاون رہا ہے 40,000 روپیے کا، یہ ہمارے مسجد کے ہر مصلی نے اور ہر گھر والے نے اس میں پیسہ لگایا ہے۔ اسی طرح جامع مسجد ملا گلی، یہاں سے 15,120 روپیے ہوا ہے اور 500 روپے ابھی آئے ہیں، آپ کیلکولیٹر میں جوڑ بھی دیئے گا۔ غوث پورہ مسجد نور الہدا سے 10,000 روپیے، غیبی پورہ مسجد سے 10,000 روپیے، مسجد عائشہ سے 7800 روپیے، مسجد فاطمہ سے ابھی جمع نہیں ہوئی ہے، مسجد زکیہ سے صرف 100 روپیے، مسجد چنچانبا دونوں مساجد سے 10,000 روپیے، واقعت سے 4300 روپیے، یہ اپنے پیسوں میں چائے پانی کا نظم کیا۔ والی والوں سے 10,000 روپیے، برور کوپا سے 5500 روپیے، پٹان پورا سے 6500 روپیے، یہ تمام آپ حضرات کا تعاون ہوا، اور باقی تعاون اور اس کے اندر بہت سارے اخراجات ہیں۔ کھانا بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ہے۔ جن جن افراد نے ہمارے ساتھیوں کا اور ہمارے احباب کا تعاون کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خصوصاً ہمارے مساجد کے تمام ائمہ اکرام اور ائمہ اعظام جنہوں نے بہت کے اعتبار سے بھی اور بیان سننے کے اعتبار سے بھی ہم ان تمام ائمہ اعظام کا
اور مفتیان کرام کا شکر گزار ہے۔ اسی طرح وہ احباب جنہوں نے ہمارے لیے کھانے کے برتنوں کا نظم مفت میں کیا، وہ افراد جنہوں نے ہمارے لیے اور ہمارے آنے والے اپنے انہوں نے پرمیشن کا نظم کیا، اللہ تعالیٰ یہ دونوں افراد کو بھی خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ زور سے اشتہار چسپا کیے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو ساتھیوں نے 1 روپیہ بھی اس کے اندر تعاون کیا اور ہمارے احباب کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو عاشق رسول بنا دے۔ حوضہ کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پلا دے، اور جب زندگی کے اندر اللہ کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرما دے، اور اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ زندگی کے اندر رسول اکرم علیہ السلام کے روزے کا دیدار نصیب فرما دے، آمین۔ ہم حضرت والا سے دعا فرما کر كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آتنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، اللہ تو غفار الذنوب ہے، یا اللہ تو کریم ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، سب کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے، اے اللہ ہم سب خالی دامن پھیلائے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ ہماری ضرورتوں کی تکمیل فرما، یا اللہ ہماری ضرورتوں کی تکمیل فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ طاعات کی توفیق عطا فرما، اللہ مسجدوں سے تعلق نصیب فرما، یا اللہ اخلاق حسنہ نصیب فرما دے، یا اللہ اخلاق حسنہ عطا فرما دے، یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت بیان کی گئی اللہ اس سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تیرے نبی کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، کتنی حسین تھی، زندگی کی ایک ایک جہت کس قدر پرکشش تھی، یا اللہ یہ مجمع بڑی محبتوں سے سن رہا تھا، اے اللہ اس محبت سے سننے کو قبول فرما، اس کی برکت سے ہمارے گھروں سے بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، تنگیوں کو دور فرما، یا اللہ جن گھروں میں کسی بھی لائن کی بے چینی ہے اللہ بے چینی دور فرما دے، اللہ دلوں میں دوسروں سے بغض ہے، عناد ہے، تنگیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، اختلاف ہے، اللہ سب کے دلوں کے جڑ جانے کے فیصلے فرما دے، اللہ جن رشتہ داریوں میں یا اللہ دراڑ پیدا ہو چکی ہے اللہ محبت میں تبدیل فرما دے، یا اللہ روزی کی تنگی دور فرما دے، اے اللہ جن جوان بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے اے اللہ ان کے والدین کو کتنی فکر ہوتی ہے، خود اس بچی کو کتنی فکر ہوتی ہے
کہ میرے والدین اگر دنیا سے چلے گئے، میرا رشتہ دیر میں ہوا تو میں کس کے حوالے ہوں گی؟ پھر میری آخرت کا کیا ہوگا، دنیا کا کیا ہوگا؟ اے اللہ اپنے فضل سے ایسے تمام بچوں اور بچیوں پر رحم فرما دیجیے، ان کے اچھے رشتے مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی محبتیں کمزور ہو رہی ہیں، دلوں کو جوڑ دیجیے۔ صحابہ میں کتنی نفرتیں تھیں، آپ نے اللہ ایمان کو ذریعہ بنا کر کے ان کے دلوں میں یا اللہ محبت کے بیج بو دیے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کی محبت نصیب فرما دے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، جن کی اولاد مطیع و فرما بردار نہیں ہے اے اللہ ان کو اطاعت کا گر سکھا دے، ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بتا دے۔ یا اللہ ہم سب کو رشتے حلال رشتے طیب عطا فرما۔ یا اللہ جس کے ساتھ ہم نے کوئی ظلم کیا ہے، کوئی حق دبایا ہے، کسی کو رلایا ہے، کسی کی عزت بگاڑی ہے، کسی کو دکھی کیا ہے، ہر ایک سے تلافی کی توفیق عطا فرما دے۔ حشر کا دن آنے سے پہلے حاضری کے قابل بنا دے، موت سے پہلے مرنے کے قابل بنا دے۔ یا اللہ ایسی موت لکھ دے ادھر روح نکل رہی ہو، ادھر جنت کا نظارہ سامنے ہو، ایسی موت مقدر فرما دے، روح نکل رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر نور آنکھوں کے سامنے ہو، تیری تجلیات آنکھوں کے سامنے ہو، حشر ہو تو اللہ انبیاء صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پاک سے آپ کوثر پینا نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ اللہ حاضرین مجلس کے دنوں میں جو نیک دعائیں ہیں اللہ تو مقبول فرما۔ جن لوگوں نے دعا کو کہا ہے، لکھا ہے، ان کے حقوق ہیں یا اللہ، ان کے ہمارے پر احسانات ہیں، اے اللہ ان تمام کے حق میں خیر کی دعائیں مقبول فرمائیے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے مربی، ہمارے محسنین جنہوں نے کسی موقع پر بھی ہمیں ساتھ دیا ہے، اللہ ان تمام کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مستجاب و مقبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وسلم۔